السلام علیکم ناظرین، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ فائنینس بل 2022 یعنی بجٹ 2022-23 نیشنل اسمبلی نے اپروو کر لیا ہے، اور میں نے آپ سے گزشتہ کئی ویڈیو میں یہ شیئر کیا تھا کہ بجٹ میں زیادہ ٹیکسز لگانے کی کوشش کی کہ نہ لگائے جائیں اور ان پاپولر ڈیسیژن نہ کیے جائیں، لیکن چونکہ آئی ایم ایف سے ایک ڈیل چل رہی تھی جس پہ ضرورت یہ تھی کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈس کو میٹ کیا جائے اور ان پاپولر ڈیسیژن کرنے پڑے، اور بہت سارے ظالمانہ ٹیکسز میں کہوں گا وہ لگوائے گئے، جس کی وجہ سے تنقید بے شمار ہو رہی ہے اس گورنمنٹ کے اوپر۔ یہ ڈون کی خبر ہے، نیشنل اسمبلی نے 29 جون 2022 کو یعنی گزشتہ روز بجٹ اپروو کر دیا، اور اس میں میں صرف آپ سے موٹی موٹی باتیں شیئر کروں گا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ سیلریز کے اوپر جو ٹیکسیشن تھی بجٹ میں، بیسکلی میں جو بڑھا کے 6 لاکھ سے 12 لاکھ کی گئی تھی، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ وہ دوبارہ 6 لاکھ کر دی گئی ہے، یعنی 6 سے 12 لاکھ روپے کمانے والے سالانہ ان لوگوں کے اوپر اب ٹیکس لگے گا 2.5% کے حساب سے، اور باقی ٹیکس سلیبز میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے۔ ایک تو یہ چینج ہے کہ یہ اپروو ہو گئی ہے، اور اب سیلریڈ انڈیویڈولز کو ٹیکس دینا پڑے گا اپنی 1 لاکھ تک یعنی 50,000 سے اوپر کی پر منتھ کی انکم کے اوپر بھی۔ سیکنڈ اس میں جو امینڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی نے اپروو کر دیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر 50 روپے پر لیٹر کے حساب سے چارج کی جائے گی، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پیٹرول جو ہے 234 روپے اگر ہے تو 50 روپے کا اگر امپیکٹ ڈالیں تو 284 روپے 284 روپیز پر لیٹر، یہ منیمم امپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر یہ پرائس اس کے علاوہ اگر سیل ٹیکس لگاتے ہیں یا باقی کوئی اضافہ کرتے ہیں تو یہ مزید بڑھے گا، اور اسی طرح جو آپ کا ڈیزل ہے وہ اگر 264 روپے اگر بک رہا ہے تو یہ 300 پلس میں 313-14 روپے میں یہ ہو جائے گا نیکسٹ منتھ میں، تو یہ اپلیکیبل ہوگا فرام 1 جولائی 2022 سے، یعنی کل سے یہ اپلیکیبل ہوگا۔ تو لیٹس سی، گورنمنٹ نے یہاں پہ کہا ہے فائنانس منسٹر نے کہ یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں اگلے دنوں آنے والے دنوں میں کہ یہ کیا ہوگا۔ سیکنڈ ایک اور چیز جو تھی وہ میجر امینڈمنٹ جو کی گئی تھی وہ چھوٹے ریٹیلرز کے اوپر، یعنی Tier 1 ریٹیلرز کے علاوہ جو ریٹیلرز ہیں، شاپ کیپرز ہیں، ان کے اوپر ٹیکسیشن لگایا گیا تھا، سیل ٹیکس لگایا گیا تھا، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ ان کی بجلی کے بلوں میں وہ ٹیکس لگ کے آئے گا اور وہ بلوں کے ساتھ اس کو پے کریں گے، اور یہ تھا 3,000 روپیہ پر منتھ سے لے کر 10,000 روپیہ پر منتھ، اور کچھ کیسز میں یہ 50,000 روپے پر منتھ بھی ایف بی آر کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ اس کو بھی اپروو کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میری کچھ ریزرویشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شارٹ لسٹنگ آف دا شاپس، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ ہے کہ 25 لاکھ نئی شاپس جو ہیں ان کو انیشیلی پہلے مرحلے میں ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے، تو وہ 25 لاکھ جو دکانیں ہوں گی اس کا سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ اگر تو وہ ہے کہ ایگزسٹنگ جو ان کے بجلی کے بل ہے 30,000 یا اس سے اوپر آ رہے ہیں اس پہ وہ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر تو کسی حد تک یہ جسٹیفائڈ ہوگا، لیکن اگر یہ چھوٹے شاپ کیپرز جن کے 2,000 3,000 روپے بجلی کے بل آتے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو وہ آلریڈی کرائسس میں چل رہے ہیں اور وہ اتنی انکم ارن نہیں کر رہے کہ وہ سیل ٹیکس بھی پر منتھ کے حساب سے اس طرح پے کریں۔ تو بہرحال ایک ڈیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ٹیکسز کو کیسے لگایا جائے گا، کیونکہ شاپ کیپرز کے پاس نہ تو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، نہ ان کے ٹیکس لائرز یا ٹیکس کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کمپیٹیشنز کر سکیں۔ تو یہ ایک فکس ٹیکس اسکیم لگائی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریکارڈز مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ آپ کے اوپر ایک فکس ٹیکس لگ جائے گا جو آپ نے ہر مہینے دینا ہے۔ سیلری کے حوالے سے میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک سپر ٹیکس لگایا گیا تھا جس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ یہ سارے ٹاپکس میں ڈسکس کر رہا ہوں، میں آلریڈی ان کو ڈسکس کر چکا ہوں سیپریٹ ویڈیوز میں۔ یہاں پہ جو چیزیں اپروو ہوئی ہیں میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو سپر ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا تھا 13 انڈسٹریز کے اوپر 10% کے حساب سے، یعنی کہ ان کی نارمل انکم اگر فرض کیا ان کا ریٹ ہے 29%،
تو وہ 39% آپ پے کریں گے. وہ 13 انڈسٹریز بڑی امپورٹنٹ تھیں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا فرٹیلائزر یعنی کھاد کی انڈسٹری جو ایگریکلچر کی بیس ہے، تو اس سے کھاد کے ریٹ بڑھنے کے امکانات ہیں. سیمنٹ انڈسٹری ہے تو سیمنٹ کی پرائسز آلریڈی ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، اور ابھی اگر یہ ٹیکس لگتا ہے تو اس سے مزید سیمنٹ کی پرائس بڑھنے کے امکانات ہیں، جس میں اوور آل کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ ایل پی جی ٹرمینلز کے اوپر لگایا گیا تھا، تو ایل پی جی گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، ان پہ بھی ٹیکسز اگر لگیں گے تو ان کی پرائسز بھی بڑھیں گی. تو مورلیس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ امیروں پہ ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس کا مقصد غربت کو مٹانا ہے یا اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے، بینک کرپسی سے بچنا ہے، بٹ یہ کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سے ایک اور کرائسس ڈیولپ ہوگا، جس میں عام آدمی بری طرح ہٹ ہوگا ونس اگین. یعنی کہ جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جو پرائسز بڑھ رہی ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے جو ایون گروسریز ہیں یہ باہر نکل رہی ہیں، تو ان ٹیکسز کے لگانے کے بعد یہ مزید مہنگی ہو جائیں گی یہ اشیاء. ہاں البتہ اس میں جو سگریٹ کے اوپر اور اس طرح کی تعیش اشیاء کے اوپر جو ٹیکسز لگائے گئے وہ بالکل لگنے چاہیے. اس کے علاوہ مزید سپر ٹیکس میں یہ تھا کہ ایسے انڈسٹریز جو ہائی ارننگ انڈسٹریز ہیں یا جو ایون انڈیویجول اگر اچھا کماتے ہیں، زیادہ کماتے ہیں، تو وہ بھی 1% سے لے کر 4% تک سپر ٹیکس پے کریں گے. سپر ٹیکس میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ آپ کی انکم کے اوپر جو نارمل ٹیکس ہے اس کے اوور اینڈ ابو 1% سے 4% یہ ٹیکس لگے گا، اور ان کیس آف 13 انڈسٹریز جو میں نے آلریڈی بتایا ان پہ 10% ایڈیشنلی لگے گا. تو ہاف آف دا انکم جو آپ کی اگر ٹیکس میں جا رہی ہے تو یہ زیادتی ہے. سیلری کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جوں یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ باقی کیونکہ ابھی فائنینس ایکٹ سامنے آنا ہے، فائنینس بل اپروو ہونے کے بعد فائنینس ایکٹ بن جاتا ہے، تو فائنینس ایکٹ میں جو چینجز ہوں گی انشاءاللہ اس پہ بھی میں اپنی ویڈیوز بناؤں گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسمبلی سے جب یہ بل پاس ہوا تو اس میں کسی قسم کی مخالفت آپ کو نظر نہیں آئی. یہ آلموسٹ یونانیمسلی یہ پاس کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ پی ٹی آئی جو میجر پارٹی تھی وہ انہوں نے اپنے ریزگنیشنز پٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ اسمبلی کو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ ساری انہوں نے مل کے حکومت بنائی ہے. اسی میں سے چند لوگ جو انہوں نے اپوزیشن میں ضرور لی ہیں، لیکن وہ کوئی فروٹفل ڈسکشن یا عوام کی بینیفٹ کے متعلق کوئی ڈسکشن جو ہے وہ نہیں کر پاتے، صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، جس میں یہ ہے کہ جیسے ایم کیو ایم نے کچھ تھوڑے سے کمنٹس کیے، لیکن یہ ہے کہ اوور آل بجٹ میں کسی قسم کی چینج یہ پارٹیز بھی نہیں لا سکی. تو یہ میری بریف ویڈیو تھی آن دا اپرووڈ بجٹ. تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.